لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار بخاری میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں، تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر، تو اس کے رستے میں دیتی رہ، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا۔ ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں، گن گن کے دے گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا۔ حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری، فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی، تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو، نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو، تو کہتے ہیں جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ ابا جی بات تو سنے، میں ٹھہر جا سن لیتے، کہتے ہیں لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر، او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا۔ کہتی ہے پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے۔ کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے۔ کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا، وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گون دی گئی۔ فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا۔ حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں، محبوب کا بیعت بھی کرا دیا۔ مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے۔ یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا۔ فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے، میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی، 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی، کہتے بیٹے باریک ہے، محبوب نے بیبیوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے، ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا۔ کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے، صحیح ہے آپ پہن لے۔ کہتے میری اماں رو پڑتی، کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے، تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں، میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے، میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پردے دار رہنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا ہے، انہی کا جھنڈا۔ یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے، جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے، وہ خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے مسلمان۔ دوسری سائیڈ پہ شام والی سائیڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا،